وہ جن کو ہدایت ملی اللہ کی طرف سے، جو الراسخون فی العلم ہو گئے، یعنی وہ لوگ جو پختہ ہے علم میں، وہ کیسے دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، نہ تو ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دی ہمیں، یعنی اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ان جیسے جو لوگ ٹیڑھے ہو گئے اور متشابہات کے پیچھے چلے گئے ان کی طرح ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اللہ تو نے اب ہدایت دے دی ہے ہمیں، اب ٹیڑھا نہ کر دینا، واپس ہمارے دلوں کو نہ کر دینا، کیونکہ جو دل ہے نا وہ ایک جیسا نہیں رہتا، یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس کے اندر کبھی ایک کیفیت ہے تو کل دوسری، کبھی آج ایک حالت میں ہے تو کل دوسری حالت میں، اور خاص طور پر جب انسان کے ساتھ شیطان لگا ہونا تو وہ کہاں دلوں کو ٹکنے دیتا ہے، کبھی ایک وسوسہ آتا ہے کبھی دوسرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ دل کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی پر فیدر ہوتا ہے نا، تو پر چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہو، ہوائیں اسے الٹ پلٹ کر رہی ہیں۔ اب سوچ لیں ایک پر ہے، وہ کہاں ایک جگہ ٹھہرے گا، ہوا کبھی ادھر کو لے کر جاتی ہے کبھی ادھر کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، وہ بھی کیوں؟ کیونکہ دل کی حالت آج کچھ ہے کل کچھ اور ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا ایمان بڑھ نہیں رہا نا تو گھٹ رہا ہے، پھر اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا ہے، کوشش کریں، محنت کریں کہ یہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں، اگر نہیں بڑھ رہا نا تو گھٹ رہا ہے، پھر اس لیے فکر ہونی چاہیے پھر۔ اور ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے، گھٹتا بھی ہے، دل ٹیڑھے بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہنی چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو ایک دفعہ اس راستے پر آ گئی تو مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہوتا، ہدایت پر ہی رہوں گی، نہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ٹیڑھے ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو، اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، کیونکہ دل اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے نا دلوں کو پھیر دیتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، دل کہیں پر بھی پھر سکتا ہے، عقل کہیں بھی ماری جا سکتی ہے انسان کی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، ساری زندگی، اینڈ میں آ کر ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما کر رکھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ والی دعا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا والی پڑھتے تھے، تو ہمیں کتنی مانگنی چاہیے پھر۔ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، کیا دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر انسان کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اگر چاہے تو قائم رکھے، اگر چاہے تو پھیر دے۔ اگر کسی کو ہدایت مل گئی نا تو اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق ہے، ہم خود نہیں آ سکتے، اور پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ اس پر قائم رہ سکیں گے کہ نہیں۔ جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک دل سیدھے رہیں گے بھی کہ نہیں، تو پھر کون سی اپنی بڑائی۔ تو دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے دل کہیں ٹیڑھے نہ ہو جائیں، کہیں یہ نہ ہو آج چل تو پڑے ہیں اس کے بعد ایسے کہیں پھسلے کہ دل ہی ٹیڑھا ہو گیا، کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کو۔ تو دل کو ٹیڑھے ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ کیا کریں اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ دعا کریں، پھر دل مضبوط کرنے سے نا انسان کا دل سیدھا رہتا ہے۔ اس کے لیے حدیث ہے کہ 1000 عابدوں سے ایک فقی، ایک علم رکھنے والا نا شیطان کو سخت ناگوار ہوتا ہے، کیونکہ عابد تو پھر جھانسے میں آ جاتے ہیں، لیکن علم والا نا جو صحیح الراسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ والے لوگ، وہ شیطان کے قابو میں جلدی نہیں آتے۔ اور پھر تیسری چیز کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا ان کی کمپنی میں نہ بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو کہ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچتے رہنا ہے۔ پھر اسی طرح ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ اپنی کمپنی رکھیں،
اور دعا تو سب سے پہلے کہ یہ چیزیں ہیلپ کریں گی۔ بعض لوگوں کے دل ایسے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہو کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا دل ہی اب قرآن کی طرف نہیں لگتا، نہیں چاہتا دل کھولنے کو، سن ہی نہیں سکتے۔ ایسا معاملہ ہو جائے نا کسی کے ساتھ تو دعائیں مانگتے رہیں، عاجزی رکھیں۔ ظاہر ہے جس میں عاجزی ہوگی وہی یہ دعا مانگے گا کہ اللہ اس راستے پر آنے کے بعد کبھی مجھے اس سے پلٹانا نہ۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اے ہمارے رب ہمیں عطا کر مِن لَّدُنْكَ اپنی طرف سے رحمت۔ اللہ رحمت عطا کر۔ اور دنیا کی رحمت کیا ہے؟ دنیا میں رحمت یہی ہے نا کہ اللہ سیدھے راستے پر رکھنا۔ اللہ جو بھی تیری رحمت کی چیزیں ہیں نا وہ سب ہمیں عطا کر۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت، اس کو عطا کر دینا۔ انک انت الوہاب، اللہ بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیری طرف سے ہی ملنا ہے اور ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ تو انسان اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، صرف ہدایت نہیں مانگنی، ہدایت پر جماؤ بھی مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر جما دینا، ہمارا دل اس پر ٹک جائے، ہمارا دل اس کی طرف لگے۔ تو ہدایت پر ثابت قدمی بھی مانگنی ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں ہی 193 آیت میں بہت زیادہ خوبصورت آیات ہیں۔ یہ جو سورہ آل عمران میں آخری آیات ہیں نا، ان کو حدیث میں زینت القرآن کہا گیا ہے، بیوٹی آف قرآن۔ ان آیات میں جو مطلب چھپا ہے نا، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو صحیح طرح سے ایکسپلین کر سکے۔ اس صورت میں جو دعا ہے، آخری رکوع، اتنی پیاری یہ آیات ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھی حضرت عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، وہ بڑے اداس ہوتے تھے، یاد آتے تھے ان کو۔ تو امی عائشہ کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہت عجیب بات بتائیں۔ تو وہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو سارے ہی کام بہت عجیب ہوتے تھے۔ تو فرمانے لگیں کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک رات میری باری تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، کیونکہ ہر رات ایک بیوی کے پاس جاتے تھے۔ تو جب میری باری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ میں اپنے رب کی کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ کا قرب چاہتی ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک مشک میں پانی لے کر، لیدر جو بیگ ہوتا ہے نا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکا سا وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر جو رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ پھر سجدے میں گئے، اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے، روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نماز کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو روات دیکھ کر پوچھا، اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال میں کیوں نہ روں، مجھ پر آج کی رات یہ آیات اتری ہیں، اور فرمایا افسوس ہے اس شخص پر جو اس کو پڑھے اور پھر غور و فکر نہ کرے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا، تو آل عمران کی یہ آیات 190 سے 200 تک جو 11 آیات بنتی ہیں نا، یہ تلاوت کرتے تھے۔ تو اس میں آیت نمبر 193 میں جو دعا ہے وہ دیکھتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ اب دیکھیں، ندا مطلب اونچی آواز سے پکارنا۔ اونچی آواز سے کب پکارتے ہیں؟ جب کوئی دور ہوتا ہے نا، ساتھ بیٹھے والے کو تو اونچی آواز سے نہیں پکارتے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا، للایمانی ایمان کی طرف۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ تم ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ہمارے رب، ہم نے بس ایک پکارنے والے کو سنا تھا کہ ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔
وہ پکارنے والا کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کچھ لوگوں نے تو ڈائریکٹ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار کو سن لیا، ہم نے تو نہیں سنا۔ تو ان کے بعد کچھ لوگ آئے، ان تک وہ پکار پہنچی، پھر کچھ اور آئے، ان تک پکار پہنچی، پھر کچھ اور آگے سے آگے پکارتے گئے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے نا، لیکن وہ اتنا اچھا ٹائم تھا کہ لوگوں کو پتہ جب چلتا نا کہ فلاں جگہ پر صحابی رسول آئے ہیں حدیث سنانے کے لیے، تو سارا شہر جمع ہو جایا کرتا تھا کہ ہم ان آنکھوں کو دیکھیں جن آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور ہم وہ سنیں جو انہوں نے نبی سے سنا۔ تو ان کو سننے دیکھنے کے لیے ہزاروں کا مجمع آتا تھا، اور لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مکبر کھڑے ہوتے تھے جو بات کو آگے پہنچاتے تھے۔ اسی طرح اس امت کے بھی نا مکبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، آ جاؤ ایمان کی طرف، آ جاؤ ایمان لے آؤ۔ یہ مکبر آگے سے آگے بات پہنچاتے گئے۔ اب یہ پکار ان کی ہے جو پہلے بولا تھا، لیکن آگے سے آگے پہنچانے والے بھی پکارنے والے بن گئے نا، بلانے والے بن گئے۔ لیکن پیغام کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اللہ اس نے ہمیں پکارا اور ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو اللہ ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو۔ اب یہاں پر ایسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انہوں نے کیا کہا؟ رب ہم ایمان لے آئے ہیں، اب تو ہمیں بخش دینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے ایمان کا ایک واسطہ دے رہے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، اسی ایمان کی وجہ سے تو ہمیں معاف کر دے، بخش دے۔ اس کا مطلب انسان اپنے ایمان کا بھی واسطہ دے سکتا ہے، اپنے نیک عملوں کا بھی واسطہ دے سکتا ہے۔ وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے نیک عمل کے وسیلے ہی سے دعا کی تھی نا۔ تو اے اللہ، ہم اپنی خرابیوں، اپنی کمزوریوں سمیت ایمان لے آئے، اب تو ہمیں سنبھال لے، ہمیں بخش دے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، پچھلے پاسٹ کے گناہ بخش دے۔ فَغْفِرْ کیا ہوتا ہے کہ ان کو چھپا دے، کور کر دے۔ لیکن جب کوئی چیز ڈھانپی ہوتی ہے، پھر بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ اس کے نیچے کچھ ہے جس کو کور کیا گیا ہے، لیکن جب دبا دی جاتی ہے نا، کفر دبا دے، ان کو دور کر دے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز دبائی ہوئی ہے۔ آپ زمین پر چل رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ اس کے نیچے کیا دبا ہوا ہے؟ تو اللہ اتنی دور کر دے، یعنی ہمارے اخلاق کردار میں جو کمزوریاں ہیں نا، ان کو ہم سے دور کر دے، ہم سے نکال دے، ہمیں ان سے پاک کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، جب ہم مریں نا تو نیک لوگوں کے ساتھ مریں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہم مریں نا تو نیک لوگ ہمارے ارد گرد ہوں، نیکوں کے پاس ہم دفن ہوں۔ اور یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ جب ہم اٹھیں نا تو نیکوں کے ساتھ اٹھیں قیامت کے دن۔ نیکوں کے ساتھ اٹھنے کی خواہش کس کو ہو سکتی ہے؟ جس کو دنیا میں بھی نیکوں کا ساتھ پسند ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج تو نیک لوگوں سے آپ کو الرجی ہو، وہ آپ کو ایب نارمل دکھائی دیتے ہوں، ایکسٹریمسٹ دکھائی دیتے ہوں، اور پھر قیامت کے دن خواہش یہ ہو کہ ساتھ نیکوں کا ہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جس کے ساتھ دنیا میں انسان ہوتا ہے نا، انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا۔ جن سے دنیا میں محبت کرتا ہے نا، انہی کے ساتھ وہاں پر بھی ہوگا۔ اور ابرار وہ ہے جو بہت زیادہ نیکی کرنے والے۔ تو اللہ ہمیں فوت کرنا نیکوں کے ساتھ، ہمیں اٹھانا نیکوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے دعا کی کنٹینیویشن ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں وہ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی اللہ نے ہم میں سے کسی سے ڈائریکٹ وعدہ تھوڑی کیا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا، نیک عمل والا ہوگا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ نعمتیں ہیں اس کے لیے، یہ وعدے ہیں اس کے لیے، یہ رسولوں کے ذریعے ہی وعدہ ملا نا۔ تو اللہ جو رسولوں کے ذریعے تو نے وعدہ دیے ہیں، وہ تو تیرے نیک بندوں کے لیے ہیں نا، تو ہمیں بھی دے دینا۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ہمیں بچانا رسوائی سے، ہمیں رسوا نہ کر دینا قیامت کے دن۔
ہمیں دنیا کی رسوائی کی زیادہ فکر ہوتی ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہیں اس کی نظر میں رسوا نہ ہو جاؤں، لیکن جو عقل مند ہے نا، اولو الالباب، ان کو کہاں کی رسوائی کی فکر زیادہ ہوتی ہے؟ ان کی پریشانیاں کیا ہیں؟ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ کہ اللہ ہمیں وہاں پر رسوا نہ کر دینا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی تو نے تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنا کہ تو نیکوکاروں کو جہنم میں ڈال دے اور جو بدوں کو جنت میں ڈال دے، نہیں، تو نے تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنا، تو نے تو جو وعدے کیے ہیں ویسا ہی کرے گا۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہمارے عمل اس قابل ہو جائیں جن سے تیرا وعدہ ہے، ہم اس لائق ہو جائیں، اتنا کیپیبل ہمیں بنا دے، مستحق ہو جائیں ہم تیرے وعدوں کے، تیری جنت کی نعمتوں کے، ایسے ہم سے کام کروا لے۔ یہ میسج نا اس میں ہڈن ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کو بتا ہم تھوڑی رہے ہیں، بلکہ معنی اس میں چھپا ہوا کیا ہے کہ اللہ ہمیں نہیں پتہ ہم تیرے وعدوں پر پورا اترتے بھی ہیں کہ نہیں، ہمیں کیا پتہ، ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم یہ نعمتیں ڈیزرو ہی نہ کریں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے قصوروں کی وجہ سے، اس قابل ہی ہم نہ ہوں، تو اللہ ہمیں اس قابل کر لینا۔ تو نے تو الٹ نہیں کرنا یا اللہ، لیکن ہمیں تو ایسا بنا دے کہ ہم تیری نعمتوں کے مستحق بن جائیں۔